السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آواز سے ہی آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کچھ پریشانیاں بھی لاحق ہو گئیں۔ ایک طبیعت ٹھیک نہیں، اور دوسرا یہ کہ رمضان سے چند دن پہلے ہی 15 فروری کو میری ماں بھی داغ مفارقت دے گئی، اللہ کے پاس چلی گئیں۔ بس اس کا بھی اثر ہے۔ بتانے کا مقصد یہی کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے مرحوم والدین کو، میری مرحوم والدہ کو، جن کی تربیت سے اللہ کے حکم کے ساتھ کچھ دین بیان کرنے کے میں قابل ہوں۔ سپارہ نمبر 2 کے پہلے نصف میں ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب دوسرا نصف ہے، رکوع نمبر 26 ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آیات 211 سے لے کر 216 تک ہے کہ میرے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ہم نے ان کو کس قدر کھلی نشانیاں دی تھیں، معجزات دیے تھے، دلائل دیے تھے، احکام دیے تھے، لیکن اس قدر کھلے احکامات، دلائل، نشانیوں کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے۔ دراصل اس آیت میں ناظرین اللہ تعالیٰ عذاب کے اصول کا بتاتے ہیں۔ مثال تو ذکر کی بنی اسرائیل کی، لیکن اصول بتا دیا۔ اللہ عذاب کب بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات کو واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، تعلیمات پر دلائل بھی دیتے ہیں، معجزات بھی سامنے رکھتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون ہر امت کے حوالے سے، یہ ہے اصول عذاب و عقاب۔ اللہ اکبر۔ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یہ اصول بیان کرتے ہوئے اتنا زبردست اسلوب اختیار کیا گیا کہ سل بنی اسرائیل، میرے نبی آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ سل تصدیق کرنے کے لیے، پوچھیں آپ۔ بنی اسرائیل ان حالات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہو کر خدا کے عذاب کا کہ مستحق بنے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ سل سے تصدیق ہو گئی کہ میرے نبی آپ پوچھ لیں، تصدیق کر لیں۔ خدا کا اٹل اصول ہے، جو خدا کی کھلی نشانیوں سے بغاوت کرتا ہے خدا اس پر عذاب کا کوڑا برسا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے مثال بھی آ گئی، مثال سے بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لی جاتی ہے، اور پھر سل سے تصدیق بھی آ گیا۔ بنی اسرائیل کی مثال بھی ہو گئی کہ بنی اسرائیل کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو قوم بھی بنی اسرائیل کی طرح حکام کی خلاف ورزی کرتی ہے عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے۔ اور سل آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، یہ تصدیق کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی ہے ان پر عذاب کا کوڑا برسا ہے مہلت عمل کے بعد۔ تو یہ اسلوب اتنا کمال کا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک اللہ نے عذاب کا اٹل قانون اصول بیان کر دیا، عذاب آتا کب ہے، اس کی مثال بنی اسرائیل سے دی، پھر کہا بنی اسرائیل سے اس تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی، تو یہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان کرنا۔ اگلی بات جو اس رکوع میں بیان کی گئی، رکوع نمبر 26 میں، تمام لوگ موحد تھے، توحیدی تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، بعد میں اختلاف کیا ہے۔ اللہ غری کے رحمت کرے میرے والد محترم کو، جو شیخ القرآن کے شاگرد تھے، یہاں میں بین سطور لکھوائے کرتے تھے کان الناس امۃ واحدہ، بین سطور میں
فاختلفوا، پھر اختلاف کیا لوگوں نے، پھر اس اختلاف کے بعد فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. یہ دورہ تفسیر بہت کمال کی چیز ہے. 10 سال کا مطالعہ سمٹ کر اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک حقیقت یہ بیان ہوئی، سارے موحد تھے، شرک بعد میں آیا. اللہ اکبر. پھر اس شرک کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین مبشرین. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ لوگ اپنے اختلافات اس کتاب کی روشنی میں حل کریں. وانزل معهم الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اور پھر یہ بھی بتا دی اختلاف کون کر رہے تھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. اختلاف ضد، حسد، عناد کی وجہ سے کیا. بنی اسرائیل کی یہ تمام تر خامیاں آج اس امت میں موجود ہیں. آج اس امت میں موجود ہیں. خدا کی قسم. دین حق بیان کرو، اپنے مخالف ہو جاتے ہیں. غیر تو غیر، اپنے مخالف ہو جاتے ہیں. فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ اختلاف بغض و عناد کی وجہ سے کیا، اعلان کے واضح دلائل موجود ہیں. لیکن اللہ پھر ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. اللہ اکبر. یہ ہے جی. آگے اسی رکوع میں اللہ کہتے ہیں آزمائش ضرور ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آزمائش ضرور ہوگی. تم سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی تھی. آزمائش میں پورے اترو گے، اللہ کی جنت کے حقدار تب بنو گے. اس کے ساتھ ہی انفاق کا حکم ہے. خرچ کرو، خرچ کرو. آج ہمارے معاشرے میں خرچ کے حوالے سے دو بے اعتدالیاں ہیں. انفاق کے حوالے سے ایک، لوگ سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، خصوصاً پنجاب کے لوگ، خصوصاً لاہور کے لوگ. یتیم خانوں پہ کریں گے، ہسپتالوں میں دیں گے، مدارس میں نہیں دیں گے. حالانکہ ہسپتالوں کی اکثریت میں زکوٰۃ کا کوئی صحیح نظام موجود نہیں ہے، کوئی شرعی ایڈوائزری موجود نہیں ہے. اخبارات میں زکوٰۃ کے اشتہار پڑھ کر دل دکھتا ہے. نابالغ یتیم بچوں کو سامنے کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کھانے لگاتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم کھانے دے رہے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کہاں لگتی کہاں نہیں لگتی. ایک بے اعتدالی یہ ہے کہ انفاق کہاں کرنا، خرچ کہاں کرنا پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے. رسیدیں ہاتھ میں لیتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، جیسے کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، دکان پہ جا کے ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھی کے پاس، تو 2 مولوی صاحبان آ گئے. میں نے انہیں کہا یار آپ کی شکل بھی بتا دیا، میرے مسلک سے تعلق رکھتے ہو. یہ دین کو تحقیر کا نشانہ تم بنا رہے ہو اپنے عمل سے. پھر وہ شرم کے مارے وہاں سے واپس چلے گئے. تو انفاق کے حوالے سے بے اعتدالیاں، خرچ کرنے والے خرچ نہیں کرتے صحیح، اور جہاں خرچ کا کرنے کی جگہ ہوتی وہ تلاش نہیں کرتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھگ لوگ رسیدی ہاتھ میں پکڑ کر جا کے پھر بھیک مانگتے ہیں. لوگ پھر ان کو دے دیتے ہیں، یا ان کی وجہ سے دین کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو انفاق، اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتے ہیں، آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، تو اللہ کے کہنے سے اللہ کی عزت میں کمی تو نہیں آتی. لیکن یہاں خرچ کرنے والے کیا کرتے ہیں پتہ؟ حضرت میں اپنی بساط کے مطابق میں خرچ کرتا ہوں، لیکن میں کسی سے کہہ نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ سے آپ زیادہ غیرت مند ہیں. اللہ سے زیادہ غیرت آپ کے اندر آئی ہے. اللہ تو کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے، بڑا چڑھا کے دے دوں گا. اللہ کہتا ہے خرچ کرو. ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار کہا. ایک صاحب فوت ہو چکے جی، ایک دفعہ کہنا چاہیے، دوسری دفعہ نہیں کہنا چاہیے. اور وہی صاحب قرآن پڑھانے والے تھے. اور ارے بھائی دیکھو قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ کہتے ہیں انفقوا 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 انفقوا. اسلوب بدل کے کہتے کون ہے جو مجھے قرضہ دے، بڑا چڑھا کے واپس کر دوں. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے قرآن کی اسلوب کو نظر انداز کرنے کا. حضرت میں جتنا خرچ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، کسی سے میں کہہ نہیں سکتا. کیونکہ میری انا پہ ضرب پڑتی ہے، میری غیرت پہ، میری ایگو پہ ضرب پڑتی. واہ ماشاء اللہ،
تمہاری ایگو ہے، تمہاری انا، تمہاری غیرت اللہ سے زیادہ آئی ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے مانگتا ہے خرچ کرو، اور تم کہتے ہو میں خود خرچ کروں گا جتنا خود کر سکا، کسی سے نہیں کہوں گا۔ ہوش کے ناخن لو، اگر پہلے پتہ نہیں تھا سمجھ لو، پتہ ہونے کے بعد بھی پھر یہی حاشر ہے تمہارا، تو شرم کرو۔ میں نے اپنے کئی اچھے ساتھیوں کو توجہ اس بات پہ دلائی ہے، مت کہا کرو یہ بات کہ جو ہم خرچ کر سکتے ہیں خود کریں گے، لیکن کسی سے کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ خبردار یہ بات مت کرو۔ پہلے سمجھ نہیں تھی تو ٹھیک ہے، اللہ نے سمجھ دی، استغفار پڑھو، لیکن ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو خرچ کر سے کریں گے دوسروں کو نہیں کریں گے، تو پھر شرم کرو کہ تمہیں سمجھانے کے باوجود بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تمہاری غیرت انفن فی الماء وایستن فی السماء والی غیرت ہے، ناک پانی میں اور دبر آسمان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا جی رکوع نمبر 26 سورہ بقرہ کا، آیات 211 تا 216۔ اچھا جی، رکوع نمبر 24 میں ہماری ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں توجہ دلا دوں، پھر ہم رکوع نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب طواف کرنے جاتے تھے، اللہ اکبر، احرام باندھتے تھے جب مشرکین مکہ، تو احرام باندھنے کے بعد اگر انہیں کوئی کام پیش آ جاتا، ابھی یعنی حج و عمرہ کیا، ابھی انہوں نے احرام باندھا، احرام میں جو اعمال بجا لانے وہ کیے نہیں، تو پھر گھروں کے اندر یا چھت سے سوراخ کر کے داخل ہوتے تھے یا گھر کے پیٹ سے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یعنی احرام باندھا، اچانک کوئی کام پیش آیا، اب گھر میں سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے، اور اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ عبادت ہی سمجھتے تھے نا، اچھی بات سمجھتے تھے۔ تو یہ عبادات میں جو خود ساختہ طریقے ایجاد کرنا، قرآن اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اسی بیماری سے بھرپور ہے۔ ہم اپنی عبادات کے اندر خود ساختہ ایجادات کرتے ہیں، اور ایجاد بندہ تمام تر گندہ۔ بچیں اس چیز سے۔ یہ نقطہ رکوع نمبر 24 کے تحت، خیر ہر بات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ اہم نقطہ تھا، اس طرف توجہ دلانا ضروری تھا، تو میں نے ترتیب کے خلاف رکوع نمبر 24 کی جو بات رہ گئی تھی وہ کر دی۔ رکوع نمبر 26 میں ہماری بات ہو چکی ہے، رکوع نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں، آیات 217 تا 221۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں یہ قتال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان میں حرمت والے مہینوں میں قتال درست ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یاد رکھیے، چونکہ یہ مختصر ترین نشست ہوتی ہے رمضان کے حوالے سے، تو یہ بات یاد رکھیے، جہاد کا جو حکم ہے وہ غیر مؤقتہ امور میں سے ہے۔ غیر مؤقتہ کیا مطلب؟ جہاد کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، 12 مہینوں میں جہاد جائز ہے۔ سمجھائیے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی بھلا احترام والے مہینوں میں جہاد ہوگا، یہ کون سا کوئی اچھا کام ہے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بظاہر تو تمہیں ایسا ہی لگتا ہے، سمجھ آئی، لیکن اگر کیا کہتے ہیں خوب غور و فکر سے کام لیا جائے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے جرائم، ایک ہے احترام والے مہینوں میں جہاد کرنا، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جرائم موجود ہیں، وہ جرائم قرآن کریم نے گنا دیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ ہیں جی، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ توحید سے لوگوں کو روکنا، اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہ ماننا، مسجد حرام میں لوگوں کو داخلے سے روکنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے ضرورت پڑے
سمجھ آئی؟ تو ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے اللہ اکبر، تو احترام والے مہینوں میں بھی، ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے احترام والے مہینوں میں بھی قتال جائز ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، اور پھر شرک کا فتنہ تو سب سے بڑھ کر ہے، والفتنہ تو اکبر من القتل۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتا دیا کہ جہاد 12 مہینوں میں جائز ہے۔ اب کوئی کہے جی احترام والے مہینوں میں جہاد نہیں کرنا، تو کہو اس کے مقابلے میں بڑے جرائم موجود ہیں۔ یہی لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی راہ توحید سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے احترام والے مہینوں میں بھی لڑا جائے گا ان سے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، جو رکوع نمبر 27 سے آیات 217 تو 221 ہماری چل رہی ہیں۔ ارتداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ پہلے سمجھ لیں، آیات کے اولین مخاطبین صحابہ ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے، مر جائے حالت کفر میں، اس کے تمام اعمال برباد۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جی صحابی، ایک دفعہ صحابی ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کفر کا آنا۔ صحابی کا احترام اپنی جگہ، لیکن یاد رکھے ایمان اختیاری ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تم میں سے جو چاہے مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو مومن ہو جائے اللہ کے نبی کو دیکھ لے خالص ایمان کے ساتھ تو اس کا اختیار کفر کی طرف جانے کا ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ یہی تو امتحان ہے کہ صحابہ کو واپس پلٹنے کا اختیار تھا، کفر کی جانب جانے کا اختیار تھا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کی جانب جانے والے اختیار کو استعمال نہیں کیا، ایمان پہ رہے۔ البتہ چند لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر ارتداد آ چکا تھا۔ یہی جمہور کا مسلک ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہی جمہور کا مسلک ہے۔ قرآن کی بعض آیات کو اپنی طرف سے اس طرح تعویل کر دینا کہ ایک دفعہ بندہ صحابی بن جائے تو ارتداد ممکن ہی نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ۔ اتنی کھلی آیات بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آ جائے تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا جی، ارتداد کہیں بھی آ سکتا ہے امتی میں، یہ تو صرف نبی ہیں جو فطری معصوم بھی ہوتے ہیں اور ان کی معصومیت کی نگرانی من جانب اللہ ہوتی رہتی ہے، باقی صحابی بھی معصوم نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایمان ہمیشہ یاد رکھیے اختیاری ہوتا ہے، ایمان اختیاری ہوتے ہوئے نبی معصومیت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، نعوذ باللہ وہاں نبوت کے لیے ارتداد نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایمان اختیاری ہوتے ہوئے امتی پر ارتداد آ سکتا ہے۔ ہاں کسی امتی کے بارے میں اگر خاص اللہ کے نبی نے فضائل بیان کر دیے ہیں تو ان فضائل کی وجہ سے کہا جائے گا کہ اب ان کا ارتداد ممکن نہیں ہے، جیسے عشرہ مبشرہ ہو گئے، دیگر ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، ارتداد کا امکان الگ چیز ہے، ارتداد کا وقوع الگ چیز ہے۔ ہمارے بعض علماء اس کو خلط بلط کر دیتے ہیں۔ بھائی امکان مرتد ہونے کا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ جہاں امکان ہو وہاں ارتداد پایا بھی گیا ہو۔ جب ایمان ہی اختیاری ہے تو ارتداد کا امکان تو ہوگا۔ بات بہت کھلی ہے، کسی وقت مستقل موضوع بنا کے انشاءاللہ میں بھی اس پہ بات کروں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بسا اوقات آیت کا ایک مفہوم ہم ایسا اپنی طرف سے اس کی گرد ایسے کیا کرتے تالا لگا دیتے ہیں کہ جو مفہوم آیت سے میں نے سمجھا ہے وہ حرف آخر ہے، باقی تمام مفہوم جہنم میں ہے، مفہوم والے بھی جہنم میں۔ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے
کہ لوگ اہل علم نہیں ہیں. جو اہل علم ہے ان میں آداب اختلاف نہیں ہے. اہل علم بھی ہوں، آداب اختلاف بھی ہوں، یہ بہت کم ہے. کیا بڑے بڑے ائمہ میں حلال و حرام میں اختلاف نہیں تھا؟ لیکن کیسے آداب کا خیال کرتے تھے وہ. اگر آپ ایک بات سے، ایک آیت سے ایک مفہوم کو سمجھیں، اپنی تک رکھیں، سب کی نفی کر دینا اور اپنے مفہوم ہی کو حرف آخر قرار دینا، بہرحال یہ اہل علم کی نشانی نہیں ہے. اگلی بات شراب اور جوئے کی. شراب اور جوئے کے بارے میں بڑی کمال کی بات کی گئی ہے ان آیات میں، کہ شراب اور جوئے کے متعلق یہ پوچھتے ہیں آپ بتائیں ان میں گناہ زیادہ ہے؟ لوگوں کے منافع بھی ہیں لیکن لوگوں کے فائدوں سے شراب و جوئے میں گناہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ شراب کے فائدوں کا انکار نہیں کرتے، قرآن جوئے کے فائدوں کا انکار نہیں کرتا. بھائی کسی کو نقصان ہوتا ہے تو کسی کو فائدہ ہو کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن بتا دیے شراب اور جوئے کے فوائد بھی ہیں، لیکن فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں. چونکہ نقصانات زیادہ ہیں لہذا شراب اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیے کہ ناجائز اور حرام. کتنی کمال کی بات ہے، اس نقطے کو یاد رکھیے. اب آگے چلتے ہیں جی. رکوع نمبر 28 کی طرف سورہ بقرہ ہے، آیات 222 سے 228 ہے. ان میں عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، ماہواری اور حیض وغیرہ، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اور حیض کے دنوں میں وہ انتہائی جو تعلق ہوتا ہے وہ رکھنے سے منع کیا گیا بیویوں سے. ہاں بوس و کنار ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک انتہائی تعلق ہے، مباشرت، فزیکل ریلیشن، اس حد تک کہ انٹر کورس ہو، اس کی اجازت ماہواری کے دنوں میں میاں کے لیے نہیں ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ماہواری کے دنوں میں انٹر کورس کرے. اسی سے دوسری، تیسری، چوتھی کے نکاح کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ابھی اس سے انٹر کورس کیا جائے، تو اگر اس کی ایک ہی بیوی اور شہوت اس کے آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اور بہت سی حکمتیں ہیں، بس اس ایک حکمت کا ذکر یہاں کافی ہے. اسی رکوع میں، رکوع نمبر 28 میں 222 تا 228 آیات میں ایلا کا بیان ہے. قسم اور ایلا، یہ ایک قسم کی طلاق ہوتی ہے جس میں بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے یا زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر وہ 4 مہینے قریب نہیں گیا تو ایک طلاق ہو جاتی ہے. 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اور اسی رکوع کے اندر عدت بھی بیان کی گئی ہے کہ طلاق ہو جائے تو عدت 3 ماہواریاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے رکوع نمبر 29 ہے. رکوع نمبر 29 الطلاق مرتان فامساک بمعروف، آیت 229 تا 231 ہیں. اس میں طلاق اور خلع کے احکامات ہیں. بتایا گیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. دو تک طلاق ہو تو رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر رجوع ممکن نہیں ہے، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر اس عورت سے ہمیشہ کے لیے، جس کو 3 دے دی ہیں، طلاقیں دے دی ہیں، اس سے نکاح ناجائز ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح نہ کریں. پھر وہ اس سے بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو پہلے خاوند کے لیے جائز ہوتا ہے کہ نکاح کر لے. لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں بعض لوگ، بیوی کو 3 دے دیتے ہیں، بعد میں حلالے کرتے پھرتے ہیں. حلالہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، حلالہ جائز نہیں. یہاں 2 انتہا ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ حلالہ کرتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ بہت انتہا ہے. ایک حلالہ شرعی ہے. حلالہ شرعی یہ ہے کہ پہلا خاوند دوسرا خاوند اپنی مرضی سے چھوڑ دے، وہ تو حلالہ شرعی جائز ہے. حلالہ غیر شرعی یہ ہے کہ کنڈیشن لگائی جاتی کہ ہم تم سے نکاح اس بچی کا اس لیے کروا رہے ہیں کہ تاکہ پہلے اپنے خاوند کی طرف واپس چلی جائے، تم بس اس سے 1 دن مزے اٹھا لو پھر چھوڑ دو. لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس پہلے خاوند کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن فقہی سوال یہ، کوئی ایسا حلالہ کر لے تو پہلے کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کام ناجائز ہے، لیکن اگر یہ ناجائز کام کرے گا تو پہلے کے لیے حلال ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ محلل، حلال کرنے والا، محلل لہ، جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے. الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ حلال تو ہو جاتی ہے لیکن لعنت پڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، گولی ہے.
آپ کہتے ہیں گولی آپ چلائیں گے تو گولی غلط چلانا منع ہے، غلط موقع پر گولی چلانا منع ہے، لیکن گولی چلائیں گے تو اس کا اثر تو ہوگا۔ جس طرح غلط جگہ گولی چلانے سے گولی اپنا اثر بند نہیں کرتی بلکہ اثر چھوڑ دیتی ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی نے کنڈیشنل حلال کیا تو لعنت تو پڑے گی، پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہمارے بعض ساتھی اس پر بڑا واویلا کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے خلاف ایک ادم مچاتے ہیں۔ ان کی عقل کی کمی ہے اور ضمیر کی کمی، ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دلائل کی روشنی میں اختلاف کوئی رکھے تو رکھے، لیکن دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنے کی بجائے ادم مچا دینا اور بازاری زبان استعمال کرنا، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر بغی بینہم میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے اور پھر شریعت نے اس کو 3 طلاقوں کا کیا کہتے ہیں اختیار دیا ہے، تو بھائی نہ دینا 3، یہ تو 3 دینے والے کے لیے کہ اب تو پہلے اب جس کو تم نے 3 دی تو اس سے نہیں کر سکتا نکاح، تو نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ شریعت نے کب کہا تھا تم 3 دو؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ رکوع نمبر 29 پہ، رکوع نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، آیات 232 تھا، 235 ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک مطلقہ عورت کی عدت پوری ہو جائے تو اب اسے آپ دوسرے نکاح سے نہ روکیں، جہاں چاہے وہ نکاح کر لے۔ عورت کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر سابقہ خاوند نے 3 سے کم دی ہیں تو سابقہ خاوند سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس رکوع کے اندر یہ بچوں کی رضاعت کے بارے میں ہے کہ جو بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال پلا سکتے ہیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ہاں آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے 2 سال سے پہلے بھی کوئی ختم کروانا چاہے تو یہ جائز ہے۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی والے، یہ غیرت و حمیت سے ننگے لوگ یہ کہتے ہیں جی 2 سال دودھ پلانا چاہیے، آنے والے بچے کا نقصان ہوگا تو 2 سال کیسے ہوں گے، لہذا وقفہ، شرم آنی چاہیے۔ اور ایسے مشہوریوں کے نیچے 2 فٹ کے قرار قلعے پہن کے اس دھرتی کے ہر مسلک کے احبار اور رحمان پر اللہ کی لعنت پڑنی چاہیے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے صرف تصویر کے عوض، چند ٹکوں کے عوض وہ بات کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اور ان اشتہاروں کی زینت بنتے ہیں جو اسلام سے بغاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کہا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ جب تم نے دودھ پلانا تو پھر زیادہ زیادہ 2 سال پلانے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ رضاعت پوری ہو وہ 2 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ کتنی کھلی بات ہے، اور اس کو خاندانی منصوبہ بندی کے لوگ اپنی غلط ملت تفسیر کر کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اور بیوہ کی عدت کے بارے میں بھی بات ہے، جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے۔ اگر حمل ہے تو حمل جب جیسے ہی وضع حمل ہوگا، ڈیلیوری ہوگی تو اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کیا کہتے ہیں حمل نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، جس کا شوہر فوت ہوا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اچھا، دوران عدت کسی بیوہ کو نکاح کا پیغام واضح الفاظ میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ البتہ اس بیوہ کے بارے میں جو عدت گزار رہی ہے دل میں خواہش رکھی جا سکتی ہے، یا انڈائریکٹلی اشارتاً کنایتاً اپنی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے کہ بھائی میں خواہش مند ہوں آپ سے نکاح کا، ایکسپریسلی نہیں، واضح الفاظ میں نہیں، کنایتاً یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ بھائی غلطی سے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، یہ تو ایکسپریسلی آپ نے بات ایکسپریس کر دی، ایسی نہیں۔ کوئی ایسا اشارہ کنایہ بندہ کر لیتا ہے بات جس سے بیوہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ نکاح کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ اچھا، بہرحال دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 31 کی طرف چلتے ہیں، جو آیات 236 تھا 242 ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے جب نکاح ہوتا ہے اور بندہ مباشرت نہیں کرتا، ابھی اس نے فزیکل ریلیشن نہیں رکھا ہوتا اور خلوت صحیح بھی نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ
اتنی دیر بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ انٹر کورس کر سکتا ہے، خلوت کیا کہتے ہیں فزیکل ریلیشن رکھ سکتا ہے۔ تو اگر نکاح ہوا ہے، فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہوا، خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی، اگر مہر مقرر نہیں ہوا پہلے سے، تو اب عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ جو مرد ہے خاوند، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق وہ بیوی کو ایک کوئی گفٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا تھا اور صحبت اور خلوت صحیح نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ کوئی پورا مہر دے دے تو اچھی بات ہے، اسی طرح بیوی اگر مہر معاف کرنا چاہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ کتنی اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، ریلیکسیشن ہے، سمجھ آئی، کمپنسیٹ کیا گیا، بہت کچھ ہے۔ آگے پھر نماز کی تاکید ہے، کیونکہ یہ اصلاحی امور میں سے ہے۔ نماز میں جب بندہ اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب رکوع نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں۔ 243 تا 248 آیات ہیں۔ تو رکوع نمبر 32 ہے اور پھر آگے رکوع نمبر 33 ہے، جس پر ختم ہو جاتا ہے یہ سپارہ۔ رکوع نمبر جو 32 ہے، اس میں قصہ بیان کیا گیا۔ اصل میں چونکہ یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا جہاد کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، پہلی امتوں میں سے ایک امت کا، کہ ایک جماعت تھی وہ جہاد سے راہ فرار اختیار کر گئی۔ جب سنا کہ جہاد فرض ہو گیا، گھروں کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ اور یہ جو بھاگنے والے تھے وہ ہزاروں میں تھے، دسیوں میں نہیں تھے، بیسیوں میں نہیں تھے، ہزاروں میں تھے۔ ابھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہم الوف کیوں کہا؟ بھاگنے والے جہاد سے یہ نہیں تھے کہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، ہزاروں میں تھے۔ ہزاروں میں ہوتے ہوئے بزدل جہاد سے فرار اختیار کر گئے، حالانکہ اسباب کی دنیا میں بھی ہزاروں ہوتے ہوئے انہیں بھاگنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی اس کی یہ توجیہ۔ اللہ اکبر، وہم الوف حذر الموت۔ اچھا جی، اب چونکہ وہ موت کے ڈر سے، جہاد ان کو کرنا تھا موت کے ڈر سے، گھروں سے ہی نکل کے بھاگ کے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موت کے ڈر سے بھاگے ہو، اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والوں کو وہی موت دے دی، اپنا حکم تکوینی جاری کر دیے جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کن فیکون، سب کے سب آنن فانن۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، میرے کوئی جاننے والے، وہ آنن فانن کو کہا کرتے تھے آننن فاننن، تو بس یہی سمجھ لیں، آننن فاننن، آنن فانن، سب کے سب موت کا ڈھیر بن گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا، ثم احیاهم، بتا دیا موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو جہاد میں موت آئے گی، جہاد کے علاوہ موت نہیں آئے گی۔ وہ اللہ کے بندو، جہاد کے خوف سے کہ جہاد میں موت آئے گی، اس کے خوف سے تم کبھی نہ ڈرنا، پسپائی اختیار نہ کرنا۔ جس موت سے ڈر کر تم پسپائی اختیار کرو گے، اس موت نے تمہیں آج نہیں تو کل دبوچ لینا ہے۔ تو پھر جہاد سے پسپائی کاہے کی؟ کتنا کمال کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ مثالوں سے، واقعات سے بندہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ یہ رکوع نمبر 32 میں آیات نمبر 243 تا 248 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اچھا، اب اسی رکوع کے اندر قتال کے معاملے میں، جہاد کے بارے میں بنی اسرائیل کا جو ایک انداز تھا اسے بھی ڈسکس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 32 میں ایک بات بتائی ہے کہ بھائی آپس میں اختلاف نہ کرو، خصوصاً جہاد میں بے صبر نہیں ہونا، خصوصاً جہاد میں اخلاص کو ساتھ لے کر چلنا ہے، خصوصاً جہاد میں۔ یہ 3 چیزیں ہیں رکوع نمبر 32 کا، کہ آپ کو سمری بتا رہا ہوں۔ اختلاف نہیں کرنا، بے صبر نہیں ہونا، خود بخود نتیجہ نکلتا ہے، اخلاص کو لے کے چلنا، اخلاص کے زاد راز سے مسلح ہو جاؤ۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے بعد بھی یک کے بعد دیگرے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، تو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ایک ظالم بادشاہ جالوت مسلط ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے بنی اسرائیل پر۔ تو پھر یہ بنی اسرائیل
اپنے وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ نبی آتے رہے، نبی کے پاس گئے۔ قرآن اس نبی کا نام نہیں بتاتا، لیکن بہرحال مفسرین نام بتاتے ہیں، شمویل وغیرہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شمویل بتاتے ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام۔ اچھا جی، تو اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو بنی اسرائیل نے جا کے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم مرکزیت قائم رکھتے ہوئے اس کی نگرانی میں جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ قصہ مختصر یہ کہ نبی نے ان کو بتا دی اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اب اس کی اطاعت میں تم چلو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا طالوت ہم پر بادشاہ مقرر، یہ غریب بندہ، اس سے تو زیادہ ہم خود حقدار ہیں۔ یعنی طالوت کو بادشاہ مانتے ہوئے پس و پیش کرنے لگے، اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اچھا مال کی وسعت اس کو نہیں دی گئی۔ کیا عجیب وجہ ہے دیکھیں، یعنی اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور وجہ صاف بتا دی، غریب بندہ، مال کی وسعت اس کے پاس نہیں۔ ٹھیک، آج اسی پہ ذرا اس نقطے پہ ٹھہری میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بیچارے غریب ہوتے ہیں، بس بعض دفعہ بلکہ بہت دفعہ پیون لگے ہوتے ہیں، لوگ ان کی غربت کی وجہ سے ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری زبان میں تو شینا زبان میں محاورہ ہے، غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں۔ ویسے ہمارے علاقوں میں ایک بہت بڑی خاصیت ہے، خاندانی لوگ علماء بنتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ایک گرفت بھی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ یہ پنجاب کی طرح نہیں ہوتا، ایک بوری گندم پہ چلو جی پیچھے پیچھے، کچھ پڑا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتے، ہمارے علماء تو قتل تک کے فیصلے کرتے ہیں، بھائی تم کیا جانو یہاں۔ اس لیے پنجاب کے اندر وہ ترقی دین کی نہیں ہو سکی، اور لگتا ہے آئندہ ممکن بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ باہر سے لوگ آ کر ان کو سدھارتے رہے، لگتا ہے آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پنجاب کے لوگ برا نہ مانیں، برا مانیں تو آپ کی مرضی، برا مانیں، جو ایک حقیقت تھی ہم نے آپ کی تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتا دی ہے۔ آپ خود کبھی کھڑے نہیں ہوتے، آپ کو باہر سے لوگ آ کے کھڑا کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو نبی نے کہا، وقت کے نبی نے، ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، بھلے اس کے بعد تمہاری طرح دولت نہیں ہے، لیکن علم ہے اور مضبوط جسم ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، پھر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دے، تم ہوتے کون ہو؟ بہرحال قیل و قال، پس و پیش کے بعد نشانیاں دیکھنے اور ماننے کے بعد انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب رکوع نمبر 33 شروع ہوتا ہے۔ یہی قصہ رکوع نمبر 33 پہ آگے جا رہا ہے، جو 249 سے لے کر 253 آیات تک ہے۔ اب یہ جو حضرت طالوت ہیں وہ اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے میں نکل پڑے۔ تو حضرت طالوت نے، جو بادشاہ تھے، اپنے لشکر سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے لگا ہے، ہمارا گزر ایک نہر سے، دریا سے ہوگا، جو دریا سے خوب سیر ہو کر پانی پیے گا وہ رہ جائے گا، وہ جہاد نہیں کر سکے گا، وہ حوصلہ کھو دے گا، اور جو دریا سے چلو بھر پانی پیے گا، ایک دو گھونٹ پانی پیے گا، اللہ اکبر، الا من اغترف غرفۃ بیدی، چلو بھر پانی پیے گا، تھوڑا سا پانی، تو اس کی خیر ہے۔ سمجھ آئی؟ جب دریا سے گزرے تو اکثریت نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، ماشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، احکام کی نافرمانی۔ اور جب یہ دریا پار کر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے تو جنہوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا تھا وہ حوصلہ ہار گئے۔ پہلے ہی کم حوصلہ تھے نا، اس لیے پانی پیا تھا، یہ نہیں کہ صرف پانی کی وجہ سے حوصلہ ہار گئے، پانی نے تو ان کا بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں۔ خیر، پانی پینے کی وجہ سے بھی مزید حوصلہ ہار گئے، کیونکہ نحوست تو پڑتی نا نافرمانی کی۔ بہرحال انہوں نے کہا جی جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہماری ہمت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا چلو بھر پانی پیا تھا اور انہیں یقین تھا اللہ سے ملاقات ہوگی،
انہوں نے کہہ دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہی میدان کارزار لگا، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے جو ان سے بہت بڑا تھا اہل ایمان سے، تو جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور جفاکش تھے، حوصلہ مند تھے، انہوں نے پھر طالوت کے ساتھ مل کے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے۔ میرے والد صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، خیر انڈھیل دے اور بھی ہوتا ہوگا، لیکن میرے والد صاحب کے الفاظ یہ تھے، مجھے خود یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے آپ پانی انڈھیلتے ہیں نا اپنے اوپر، تو پانی آپ کو گھیر لیتا ہے، کہ صبر انڈھیل دے، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، داؤد علیہ السلام جو ابھی نہیں بنے تھے، طالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر نبی بھی بنایا، دانائی بھی دی، وعلمہ مما یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان کرتے ہیں، اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کی شرارت کو، شر کو اگر ختم نہ کرے تو پوری زمین پہ فساد برپا ہو جائے، لیکن اللہ عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ مجاہدین کے ذریعے، جہاد کے ذریعے شر کو ختم کرتا ہے اور معاشرے میں امن کو قائم رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا جی رکوع نمبر 33، آیت 249 تھا، 232۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اختلاف بھی نہیں کرنا، بے صبری بھی نہیں کرنی، اور حکم مان کے چلنا ہے، تو پھر اخلاص ہوگا۔ تو یہ تین ہتھیار ہیں، اختلاف نہیں، بے صبری نہیں، اور اخلاص کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جائیں گی۔ آج یہ ملک ایک نازک دوراہے پہ کھڑا ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو جب ہم سوچتے ہیں تو نیندیں شاید حرام ہو جاتی ہیں، اور ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی۔ آج مسلمان ممالک ایک دوسروں پر بمباری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو۔ بہرحال ہم اعلانیہ اپنے اس چینل سے کہتے ہیں کہ مسلمان جب بھی آپس میں لڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہاں کا کوئی مرے وہ بھی شہید ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھوں کوئی دوسرا مرے اگر وہ مسلمان ہے، دہشت گرد نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں یہاں کا کوئی بندہ مرے اور وہ دہشت گرد نہیں ہے، صحیح مسلمان ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری ہمیشہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری عوام کو، ہماری افواج کو، ہماری افواج سے مراد پاکستان کی مسلم افواج سمیت دنیا بھر کی مسلم افواج، عوام سے مراد پاکستان کی عوام سمیت دنیا بھر کی امت مسلمہ عوام، اللہ ہمیں شیر و شکر کر دے، اللہ ہمارے باہمی اختلاف کو ختم کر دے، اللہ تعالی ہمیں بے صبری سے بچائے کہ ہم بے صبری سے بھی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ان رکوعات کی روشنی میں یہی تین باتیں ہیں، اختلاف نہیں کرو گے، بے صبری نہیں کرو گے، اخلاص دکھاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ ہماری افواج کو، ہماری عوام کو، امت مسلمہ کو یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائے، اختلاف نہ ہو، بے صبری نہ ہو، اخلاص ہو، تو انشاءاللہ دنیا ہمارے سامنے سر نگوں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔